الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم، برادران اسلام، وعدے کے مطابق آج قربانیوں کے مسائل کا دوسرا نشست ہے۔ قربانی کے جانوروں کے عمریں اور اسی طرح وہ عیوب جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے اور وہ عیب جس کی وجہ سے قربانی جائز ہے، اور اسی طرح جانوروں کے حوالے سے باقی مسائل، یہ آج کے گفتگو کا عنوان ہے۔ سب سے پہلی چیز جانور کے عمر کے بارے میں باقی شرائط کے ساتھ ساتھ کسی بھی جانور جو قربانی کے لیے نامزد ہو جائے، عمر کے لحاظ سے بھی پورا ہونا اور برابر ہونا شرط ہے۔ تو اس میں مختلف جانوروں کی مختلف عمریں ہیں۔ بڑی جانوروں میں سب سے پہلے اونٹ ہے۔ اگر کوئی شخص اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اونٹ کی قربانی کے لیے 5 سال کا ہونا شرط ہے۔ 5 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پر بڑے جانوروں میں بھینس، بیل، گائے وغیرہ، نر اور مادہ، یہ چیزیں ہیں۔ تو ان میں جانور کا پورے 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ 2 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور پھر جانوروں کا تیسرا طبقہ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ ہے۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ جانور 1 سال اس کی عمر ہو اور پورا 1 سال ہو۔ 1 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو
تو بکری، بکرا، بھیڑ، دمرہ وغیرہ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ دمبا، اس میں تفصیل ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ اگر ایک دمبا ایسا ہے جس کی عمر تو 1 سال سے کم ہے، لیکن اگر اس کو سال بھر کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو سال بھر کا معلوم ہو، تکڑا ہو اور مضبوط ہو اور مجسم ہو، تو اگر سال سے کم بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ کم از کم 6 مہینے سے اس کی عمر زیادہ ہو، 6 مہینے سے کم نہ ہو۔ اگر اس کی عمر 6 مہینے سے کم ہو، اس کے باوجود بھی سال بھر کا معلوم ہو، تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سال سے اس کی عمر کم ہو لیکن فربا ہو، تازہ ہو، مجسم جانور ہو، یعنی بھیڑ، دمبا وغیرہ، اور اس کو سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو اس سے کم نظر نہ آتا ہو، اس سے زیادہ آتا ہو یا اس کے برابر نظر آتا ہو، اور عمر بھی 6 مہینے سے زیادہ ہو، اگرچہ وہ سال سے کم ہو تو بھی اس میں گنجائش ہے قربانی کرنے کے لیے۔ یہ پہلی تفصیل ہے قربانی کے جانور کی عمروں کے لحاظ سے۔ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے، بیل، بھینس وغیرہ نر اور مادہ اس میں کم از کم 2 سال کا ہو، ایک دن بھی اس میں کم نہ ہو۔ بھیڑ، بکری، دمبا، بکرا وغیرہ اس میں شرط 1 سال ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب اگلی بات، اس کے ضمن میں ایک مسئلہ بھی بیان کروں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص قربانی کا جانور لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ یا کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے بیچ دیتا ہے۔ اب اگر ایک شخص تجارت کی نیت سے قربانی کا جانور لیتا ہے، قربانی کی نیت سے نہیں، تجارت کی نیت سے، تو اس کی مرضی ہے، قربانی کا جانور لے، بیچے، جیسے مرضی ہو، جتنے پیسوں کی مرضی ہو بیچ دے، اس کے لیے کوئی ممانعات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور پھر اس نے جانور بیچ دیا، قربانی کے لیے نامزد کرنے کے بعد اس نے بیچ دیا، اب 2 باتیں ہیں، یا تو اس نے نفع پہ بیچا ہوگا یا نقصان پہ بیچا ہوگا۔ اگر اس نے نفع پر بیچا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس نے نفع کمایا ہے اس نفع کی رقم کو صدقہ کر دے، وہ اپنے پاس نہ رکھے، اور اگر نقصان پہ بیچا ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ لیکن نفع پر بیچا ہے تو ضروری ہے کہ جو نفع اس کو حاصل ہوا اس کو بھی صدقہ کر دیں، اس کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہے، واجب قربانی کر رہا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو یا تو نفلی قربانی کر رہا ہے اور یا نظر کی قربانی کر رہا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا، نظر بھی منت بھی مانتے ہیں نا، میرا کام فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، تو وہ بھی واجب قربانی ہے۔ اور ایک شخص ہے جو غریب ہے، محتاج ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے نفلی قربانی رکھی ہے، تو یہ نفلی قربانی بھی نامزد کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے۔ اس کا حکم بھی بعین ہی منت کے جانور کا حکم ہے، نظر کے جانور کا حکم ہے۔ ایسا شخص جو غریب ہے لیکن قربانی کرنا چاہتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور پھر سے فروخت کر دیں،
ایک دفعہ اس نے لے لیا ہے جانور، پھر اس کے بعد بیچ دے، پھر دوسرا لے، اس کے لیے یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا جانور نفلی، اگر کوئی شخص نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کا جانور لینے کے بعد اس پر وہی قربانی جو جانور اس نے لیا ہے اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تبادلہ کرنا، بیچنا، دوسرا لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ دوسرا لینا، تبادلہ کرنا، بیچنا، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہے، واجب قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ نفع پر جانور بیچتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ نفع واجب التصدق ہے، اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب اگلی بات جانور کے عیوب کے سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک ضابطہ بھی بیان کروں گا، بلکہ پہلے ضابطہ ہی بیان کر دوں۔ اس حوالے سے ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ہر وہ عیب، ہر وہ نقصان جانور میں جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی آ جائے یا جانور کے خوبصورتی میں کمی آ جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو وہ عیب جو جانور کی منفعت کو زائل کر دے یا جانور کے جمال اور خوبصورتی کو زائل کر دے، ایسے عیوب قربانی کے لیے مانع ہے۔ ایسا عیب ہے جس کے ہوتے ہوئے یا تو جانور کی قیمت میں کمی آ جائے اور یا پھر خوبصورتی میں کمی آ جائے، تو وہ عیب سمجھا جائے گا، اس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب اگر ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے نہ تو قیمت میں کمی آتی ہے اور نہ اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ ایک ضابطہ ہے، علماء کرام نے فقہی ضابطہ بیان کیا ہے۔ اب اس میں تھوڑا تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات سر سے شروع کریں گے، سینگ سے شروع کریں گے، جو سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں نا، وہ جانور جس کے سینگ پیدائشی نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، پیدائشی نہ ہو، اور وہ جانور جس کے سینگ ہو لیکن کٹے ہوئے ہو۔ اب اگر کٹے ہوئے ہو، جڑ سے کٹے ہوئے ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہو۔ آدھے سے زیادہ موجود ہے، کم کٹا ہوا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، کم موجود ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ سینگ خود سے کاٹتے ہیں، جانوروں کے خود سینگ کاٹتے ہیں یا اس کا خول اتارتے ہیں۔ خول اتارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سینگ جڑ سے کٹ گئے، ٹوٹ گئے یا کاٹ دیے جڑ سے، یا آدھے سے زیادہ کٹ گئے یا کاٹ دیے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آدھے سے کم کٹے ہیں، آدھے سے زیادہ موجود ہے، تو قربانی بلا شبہ بلا کراہت جائز ہوگی۔ اور یہی بات کانوں میں بھی ہے۔ اگر پیدائشی ایک جانور کے کان نہ ہو تو اس کی تو قربانی جائز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عیب ہے، کان کا نہ ہونا عیب ہے۔ باقی ضابطہ وہی ہے، کٹے ہوئے کان اگر آدھے سے زیادہ موجود ہے، کم کٹے ہوئے ہیں، تو قربانی جائز ہے، اور اگر آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، کم موجود ہے، تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بعض جانوروں کے کان کھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض لوگ جانور کے کان چیر دیتے ہیں، لمبائی میں چیر دیتے ہیں۔ اب لمبائی میں اگر چیر دیے اور وہ لٹکے ہوئے ہو کان، لیکن پھر بھی سالم ہو اور آدھے سے زیادہ موجود ہو، تو بھی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے بھی ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ بات تھی سینگوں اور کانوں کے حوالے سے۔ اب اگلی بات، ایک جانور ہے جس کی ناک کٹی ہوئی ہے،
اس کی قربانی تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عیب ہے۔ ناک کٹا جانور جو ہے اس کی قیمت میں بھی کمی آ جاتی ہے اور خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے، لوگ عموماً اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایسا عیب جو سامنے واضح نظر آئے اور وہ منفعت بھی زائل کر دے اور خوبصورتی بھی زائل کر دے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس میں ایک یہ بھی ہے جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اور اسی طرح بعض جانوروں کے زبان بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، زبان، تو زبان جس جانور کا زبان کٹا ہوا ہو اور وہ گھاس نہیں کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگلی بات دانتوں کے حوالے سے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس کے پیدائشی دانت نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں۔ اگر دانت کم ہو اور گھاس چھارا وغیرہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر بالکل دانت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ چھارا بھی نہیں کھا سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ عام لوگوں کے اندر جو ایک ضابطہ، ایک فلسفہ مشہور ہے نا، دوندا اور چوندا، 2 دانتوں والا اور 4 دانتوں والا، یہ اصل میں شرعی قاعدہ نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے جس کی وجہ سے جانور کی پہچان ہوتی ہے۔ عموماً 2 دانتوں والا جانور یا 4 دانتوں والا جانور، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب جانور کے 2 دانت یا 4 دانت ہو تو عمر کے لحاظ سے برابر ہوتا ہے، اور عموماً جو ہے جس جانور کے یہ دانت 2 یا 4 ہو تو ظاہری بات ہے تو اس کی عمر بھی پوری ہوگی۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، یہ ضابطہ شرعی نہیں ہے کہ شرعی ضابطے کے مطابق اس کے دانت چیک کیے جائے، اگر دانت پورے ہیں تو قربانی جائز ہوگی، نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک علامت ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک جانور ایسا ہے کہ جس کے جو دوندا بھی نہیں ہے، چوندا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عمر کے لحاظ سے برابر ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کی قربانی جائز ہوگی، یہ صرف علامت ہے۔ اب اگر جانور اپنی مرضی سے چھارا، گھاس وغیرہ کھا سکتا ہے اور عمر کے لحاظ سے برابر ہو، دوندا چوندا نہ بھی ہو تو قربانی جائز ہوگی، یہ بات ذہن میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگلی بات دم کے حوالے سے، دم کٹا جانور، بعض جانوروں کے دم کم ہوتے ہیں اور یا کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی ضابطہ ہے، اگر آدھے سے زیادہ دم موجود ہے، کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے، آدھے سے زیادہ کٹ گیا، کم موجود ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ بات بھی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جتنے بھی عیوب بیان ہوئے نا، یہ عیوب بالکل جو ہے آخری بات ہے۔ کوشش یہ کرو، جس طرح میں نے پہلے جو میں بتا دیا، کوشش یہ کرو کہ ایسے جانور کا انتخاب کرو جو عمر کے لحاظ سے بھی برابر ہو اور عیب بھی اس میں کسی قسم کا نہ ہو۔ خوب دیکھو، پسند کرو، فربا بھی ہو، تازہ بھی ہو، عمر میں بھی برابر ہو اور اس میں اس کی جسامت کے لحاظ سے بھی برابر ہو، کوئی بھی عیب اس میں نہ ہو، ایسے جانور کی تلاش کرو۔ بعض لوگ تو قیمت کم کرنے کی وجہ سے، کم پیسوں کی جانور دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، عیبوں والا جانور تلاش کر دیں گے۔ کوئی عیب ہو، صرف ایسا ہو جو قربانی کے لیے مانع نہیں ہو، اور ایسا عیب ہو بس پیسوں میں کم مل جائے، یہ بات صحیح ہے، قربانی آپ کی ہو جائے گی، جیسے بھی ہو قربانی آپ کی ہو جائے گی، لیکن کوشش کرو اچھے جانور کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ جانور جو ہے اپنے بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور آپ کے ترازو میں آئے گا، اور جتنا فروا جانور ہوگا اتنا ہی آپ کا اعمال کا ترازو باری رہے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور آپ کے لیے
पुल सिरात पर सवारी बनेगी, आप इसके ऊपर सवार होकर पुल सिरात पर से गुजरोगे। तो ज़ाहिरी बात है अच्छे जानवर का इंतखाब करो ताकि वहाँ हमें काम आ जाए ना। जितना अच्छा जानवर होगा इतना ही हम जल्दी पुल सिरात से गुज़र जाएंगे। और ये क़ुरबानी तो एक इबादत है, ये एक जज्बे के तहत किया जाता है, दीनी जज्बे के तहत, और इबादत की नीयत से किया जाता है। तो इबादत के लिए हम क्यों ऐसे जानवर का इंतखाब करें जो मायूब हो। ये ज़ाब्ते तो मैं बयान करता हूँ, फ़क़हा ने ज़ाब्ते उसूल बयान किए हैं, अयूब के हवाले से उसूल बयान किए हैं, लेकिन इन अयूब को देखो, अगर इन ऐबों में से एक भी ऐब आपको नज़र आए उस जानवर को पसंद नहीं करो भाई, कोशिश अच्छे जानवर की करो। और जब अच्छे जानवर की कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी मुहैया फरमाएगा, क्योंकि ये तो इबादत है ना। इबादत में जितना अच्छा जज्बा होगा उतना ही अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी पैदा फरमाएंगे। ये बेहतरीन इबादत है इस वक्त। और नज़र के हवाले से, आंखों के हवाले से ये बात बताऊं आपको, जिस जानवर की दोनों आंखें ख़राब हो उसकी तो कुर्बानी जायज़ ही नहीं है। एक आंख सही हो दूसरी मुकम्मल ख़राब हो तो भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। एक आंख सही है दूसरी में बिनाई कम है, उस हवाले से फ़ुक़हा ने एक ज़ाब्ता बयान किया है। अगर बिनाई 1/3 से ज़्यादा मौजूद है तो फिर कुर्बानी जायज़ है। अगर आधे से ज़्यादा मौजूद नहीं है, आधे से ज़्यादा आंख ख़राब है, बिनाई आधे से ज़्यादा ख़राब है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये हम कैसे मालूम करेंगे कि इस आंख में बिनाई कम है, आधी है, आधे से ज़्यादा है, आधे से कम है, कैसे मालूम करेंगे? फ़ुक़हा ने इसमें मेहनत की है, हमारे लिए ये समझना आसान कर दिया है। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं होते थे कि आजकल तो कंप्यूटराइज चेकअप होते हैं। उस ज़माने में उन्होंने एक ज़ाब्ता बयान किया जिसके ज़रिए से आप भी बग़ैर कंप्यूटर के उसको मालूम कर सकते हैं। एक जो आप जिस जानवर के आँख में ऐब हो और जो मायूब आँख हो, सबसे पहले उस आँख पर पट्टी लगाओ और जो सही सालिम आँख है वो खुला छोड़ दो, और फिर उसके बाद दूर से चारा दिखाओ जानवर को, दूर से, और करीब आते जाओ। जहां से चारा जानवर चारे को देखेगा तो ये हरकत करेगा, जाहिरी बात है, फितरी बात है, ये हरकत करेगा। अब जहां से उसने हरकत शुरू की इसका मतलब है वहां तक इसकी नज़र सही है, वहां निशान लगाओ। जानवर को हम यहीं पे खड़ा रहने दो, वहां पे निशान लगाओ। सीधे आंख, सही सालिम आंख के रोशनाई और बीनाई आपको पता चल गया कि इसकी बीनाई इतनी है। अब दूसरे आंख में भी यही करो, सही आंख जो है उस पर पट्टी लगाओ और मायूब आंख जो है जिसमें बिनाई कम है उसको खुला छोड़ दो। फिर यही काम करो, दूर से चारा दिखाओ जानवर को, सब्ज़ा दिखाओ, चारा दिखाओ, करीब आते जाओ। अब वो सिर्फ मायूब आंख पे देख रहा है, सही आंख पे नहीं देख रहा, क्योंकि उस पर पट्टी बंधी हुई है। जहां से उसको नजर आए तो ये हरकत शुरू करेगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसको ये ऐब वाली आंख में नजर आना शुरू हो गया, और वहां पे भी निशान लगाओ। बात समझ रहे हैं ना? वहां निशान लगाओ। अब दोनों फासलों को नापो, सही आंख और मायूब आंख, दोनों फासले जो है नापो, उसमें देखो फासला कितना है। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि सही आंख की बिनाई और मायूब आंख की बिनाई कितनी है, और मायूब आंख की बिनाई अगर सही आंख के करीब ज्यादा हो, उस निशान के करीब ज्यादा हो, जानवर के करीब नहीं, उस निशान के करीब ज्यादा हो, जानवर के करीब नहीं, तो फिर क्या होगा? इसकी आधे से ज़्यादा अगर बीनाई ठीक है, सही वाले के साथ नापो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी सही होगी। अगर आधे से ज़्यादा उसकी आंख ख़राब है, बीनाई कमज़ोर है, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये बसारत के हवाले से एक ज़ाब्ता है जो मैंने बयान किया। और इससे अगली बात तनों के हवाले से,
بعض جانوروں کے تن کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بعض خشک ہوتے ہیں. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جس بڑا جانور ہے اس کے ایک تن 2 تن موجود ہے، ایک کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، پھر 2 کٹ گئے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. چھوٹا جانور ہے بکری وغیرہ تو اس کا ایک تن کٹا ہوا ہے، دوسرا سالم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. البتہ خشک ہونے میں تفصیل ہے، اس کی الگ تفصیل ہے کہ اسی ترتیب سے اگر ایک بکری میں ایک کا تن جو ہے 1 تن خشک ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر بڑے جانور میں 2 تن خشک ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ تفصیلات کچھ عیبوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اگلی بات، بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بالوں اور ناخن کے حوالے سے. یہ ایک مستحب عمل ہے، جس کی قربانی ہو اور قربانی کی نیت رکھتا ہو. مستحب یہ ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے. حاجیوں کے لیے تو ضروری ہے نا، عام لوگوں کے لیے جو قربانی کی نیت اور ارادہ رکھتے ہو ان کے لیے صرف مستحب ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک بال اور ناخن نہ کاٹیں. اگر انہوں نے کاٹ دیے کوئی حرج نہیں ہے، اگر انہوں نے اس حکم پر عمل کیا تو ان کے لیے ثواب ہے، نہیں کیا تو گناہ کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بال کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے، قربانی خراب ہوگی. قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کاٹو یا نہ کاٹو قربانی پر کوئی فرق نہیں. کرو گے اس پر عمل، اس کا اہتمام کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایام تشریق، تکبیرات تشریق، اس کا پڑھنا بھی واجب ہے. 9 ذی الحج صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا، 1 سے زائد مرتبہ پڑھنا خلاف سنت ہے. 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹ گئے نا تو گناہ ملے گا آپ کو. جان بوجھ کر اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اہتمام کرو تو کسی نہ کسی کو یاد آئے گا، سب پڑھ لیں گے. اپنے اکیلے میں نماز پڑھو گے تو ہمیشہ بھول جاتا ہے بندہ. تو اس لیے اس کا اہتمام کرو. 23 نمازیں بنتے ہیں، 1 دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. مرد اور عورت پر، مسافر ہو یا مقیم ہو، سب پر واجب ہے. البتہ عورتیں پست آواز سے، خاموش آواز سے پڑھیں، اور مرد جو ہے اونچی آواز سے 1 مرتبہ پڑھے. یہ کچھ مسائل تھے، بیان ہوئے. اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.